کہ جو مغل حکمران شاہ جہان کی برسی پہ ان کے مزار کے اندر ایک عرس سالانہ تقریب جو ہے وہ منایا جاتا ہے. انہوں نے اتنی سستی چیزیں ان کے دور میں تھی. 3.5 سال کی حکومت میں عمران خان صاحب نے آگے سارا دھرم بھرم کر دیا اس حکومت کا. اب فار ایگزامپل وہاں پہ جو لوکل مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی تاج محل جو ہے وہاں پہ شاہ جہان کا عرس جو ہے وہ کئی دفعہ سے ہو رہا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی عدالت نے رجوع کیا. سو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے دیٹ ہاؤ تھنگز ہیو چینجڈ ان انڈیا. نواز شریف صاحب یا جو بھی کوئی پارٹی ہے اس کے اتنے سپورٹر ہیں، پھر عمران خان صاحب کو آپ کو لگتا ہے کہ ایکول رائٹس مل رہے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے؟ سر وہ تو انہوں نے جو کیا نا، آپ دیکھیں ہماری ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ونڈرفل ہے، ہماری فوج از آئی لو یو فوج. اور لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی دیٹ ہاؤ تھنگز آر بینگ شیپڈ. یہ جو سٹوری چلی تھی جسے وہ کہتے ہیں نا 1949 سے، جب 50 لوگوں کے ایک گروپ نے جو ہے وہ جو کہ بابری مسجد کے تالے توڑے. نمسکار دوستو، آگرہ کورٹ نے سنوائی کی ہے کہ تاج محل میں کوئی بھی دھارمک پروگرام نہیں ہوگا، جس سے پاکستان میں بھی ہلہ مچا ہوا ہے. یہ کیسے کر سکتے ہیں بھارت اور مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں اس ویڈیو میں پاکستانیوں نے کیا بولا ہے. بھارت کا ایک شہر ہے آگرہ، جس کے اندر دنیا کا ایک 8واں بڑا عجوبہ ہے تاج محل، اور وہاں پہ حالات کچھ اس طرح کے بن گئے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا. بہت سارے جو وہاں پہ جو ہندو پارٹیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں، اور انہوں نے ایک درخواست اپلیکیشن بھی دی ہے کورٹ کے اندر، کہ جو مغل حکمران شاہ جہان کی برسی پہ ان کے مزار کے اندر ایک عرس سالانہ تقریب جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ایک پٹیشن آ گئی ہے، اور جسے عدالت نے سماعت کے لیے منظور کر لیا. دیٹ از the موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ریممبر یہ جو رام مندر ہے کہ جو انوگریشن پرائم منسٹر مودی نے کی، ٹیکنیکلی اٹ چینج دا سوشو پولیٹیکل لینڈسکیپ آف انڈیا. سو بہت سارے یہ جو رام جنم بھومی کمپین کو نہیں سمجھ پا رہے، دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس ٹرانسفارمیشن از گوئنگ ٹو بی ویری فاسٹ. دس ٹرانسفارمیشن has an acceptability among the wide range of people in India. اور وہ جو سیکولرزم کی ڈیبیٹ تھی اور وہ سارے کا سارا جو پولیٹیکل ڈسکورس سیکولرزم کے ارد گرد گھومتا تھا، it has come under question now. And there is a large section of the society جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں، that is not going to be. ہم اپنی جو میجورٹی ہے اس کو کلیم کریں گے، not just in the constitution, not in the ballot paper, but entirely overall. جتنا بھی دیکھیں نا آرکیٹیکچرل جو ایک انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی دیکھا جائے کہ وہ کہتے ہیں آرکیٹیکچر بھی جو ہے. اب فار ایگزامپل وہاں پہ جو لوکل مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی تاج محل جو ہے وہاں پہ شاہ جہان کا عرس جو ہے وہ کئی دفعہ سے ہو رہا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی عدالت نے رجوع کیا. سو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے دیٹ ہاؤ تھنگز ہیو چینجڈ ان انڈیا. سو یہ جو رام جنم بھومی موومنٹ ہے، اس کی جو بی جے پی کی رائز ہے، اس نے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ کی ساری جو آئیڈینٹی پالیٹکس کو بدل دیا. اس نے بیسیکلی اس کے اندر ہی دیر از اے اسٹوری آف ڈکلائن آف کانگریس، اینڈ ٹیکنیکلی دیر از اے اسٹوری آف ڈکلائن آف مسلم کمیونٹی ایز ویل. اور لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی دیٹ ہاؤ تھنگس آر بینگ شیپڈ. یہ جو اسٹوری چلی تھی جسے وہ کہتے ہیں نا 1949 سے، جب 50 لوگوں کے ایک گروپ نے جو ہے وہ جو کہ بابری مسجد کے تالے توڑے اور یودھیا کے اندر، اور وہاں پہ رام کا جو بت رکھ دیا، ٹھیک ہے جی، اور پھر دین وہ چیزیں چلتی رہیں، وہ اس کے بعد بدلی نہیں، ٹھیک ہے جی. سو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس وقت بھی کورٹس کچھ نہیں کر سکی تھی، اور تھنگز آر چینجنگ. یہ سارے کا سارا سوشو پولیٹیکل لینڈسکیپ چینج ہو رہا ہے. دا پرابلم از دیٹ دوز پیپل ہو آر لیونگ دیر، دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ یہ کیا ہو رہا ہے. میں آئی کیپ واچنگ ٹریکنگ واٹس گوئنگ آن ان انڈیا، اینڈ دین ڈیفینیٹلی تھوڑی سی سمجھ آتی ہے، بیکاز انڈیا از ویری ڈائیورس، بڑا ہے. آپ کو وہاں پہ اگر بندہ جب ہوتا نہیں ہے تو ذہن باہر بیٹھ کے لوگ اس کو اور انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ابھی درخواست آئی ہے جو کہ اس حوالے سے آئی ہے، ٹھیک ہے جی، جو یہ جو آپ دیکھیں مغلوں کو تو بیسیکلی وہ ساری کی ساری ہسٹری ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کون لوگ تھے جنہوں نے 1000 سال ہم پہ رول کیا، ہم ان کو الاؤ ہی نہیں کرتے. انہوں نے تو سارے جو مندر ہیں ان کو توڑ کے تو مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، تو ہم ان کو کیسے الاؤ کریں. اور وہ کہتے ہیں یہ جی شاہ جہان جو ہے اب اس کے ہم کیوں عرس ہونے دیں. اب یہ ایک درخواست جو ہے وہاں پہ ایک تنظیم ہے اکھل بھارت ہندو مہاسبھا کے نام سے، آئی تھنک دیٹس ہاؤ دیٹ از پروناؤنسڈ. انہوں نے یہ درخواست دائر کی اور اس میں کہا جی پابندی لگانی دی جائے. عدالت نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا.
ٹھیک ہے جی. اب فار ایگزامپل اگر عدالت پابندی لگاتی ہے پھر یہ ہائی کورٹ میں جائے گی اینڈ آل دیٹ. اب درخواست میں اس حوالے میں ہی انہوں نے کہا ہے کہ جو تاج محل کا جو آتا ہے کہ اس میں مفت داخلے کی بھی مخالفت کی گئی, مطلب پیسے دے کے آؤ. سو دے وانٹ ٹو یوز اٹ پیورلی فار دی, وہ کہتے ہیں کہ اس کا پیسے بھی لیے جائیں اور ادھر یہ بھی بند کیا جائے. اور یہ کیونکہ جو بلڈنگ ہے یہ محکمہ جو ہے بھارت کا ہے کہ آثار قدیمہ, ٹھیک ہے جی, اس کے اندر یہ آتا ہے. وہ کہتا ہے یہاں پہ مذہبی تقریب نہیں ہونی چاہیے. سو اٹ مینس کہ اگر یہ ایک مذہبی لیڈر یا ایک مذہبی بادشاہ یا ایک خاص طبقے کے بندہ ہے تو اس کی تقریب نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ شاہ جہان مسلمان ہے, دیٹ ڈزنٹ مین کہ مسلمان یہاں پہ تقریب کریں. سو شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میک دس مسلم لیڈرز پلیس سیکولر, وہ اس کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں. دیٹس واٹ دی ایپلیکیشن از سیئنگ کہ کوئی بھی جو محکمہ آثار قدیمہ کے تحت کام آنے والی بلڈنگز ہیں اس میں مذہبی تقریبات نہیں ہونی چاہیے. سو اٹ مینس وہ کہتے ہیں یہ اسٹیٹ ہے, اگر اسٹیٹ, کیونکہ محکمہ آثار قدیمہ اسٹیٹ کی بلڈنگ ہے, تو اسٹیٹ کو یہاں پہ کسی قسم کی مذہبی تقریبات نہیں کرنے دینی چاہیے, بیکاز یہ ایک مسلمان بادشاہ کی وہ حکمران کی یہ جگہ تھی. سو دس از واٹ بیسیکلی دے آر سیئنگ. سو دیٹ از واٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سوال پوچھ لوں کہ نون لیگ نے اتنی دفعہ گورنمنٹ میں آئے ہیں, 3 دفعہ گورنمنٹ میں آ چکے ہیں, اب یہ شاید 4تھی دفعہ ہوگی, تو کیا کیا ہے نواز شریف سر جی نواز شریف صاحب نے ماشاءاللہ کیا نہیں کیا. دیکھیں آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ یہ دیکھیں انہوں نے اورنج ٹرین چلائی ہے, میٹرو چلائی ہے, میٹرو بس چلائی ہے, موٹر وے بنائی ہے, ایٹمی طاقت ہمیں دی ہے, مہنگائی کا ختم کیا ہے انہوں نے, ماشاءاللہ غربت ختم کی ہے انہوں نے. اتنی سستی چیزیں ان کے دور میں تھی. 3.5 سال کی حکومت میں عمران خان صاحب نے آ کے سارا دھرم بھرم کر دیا اس حکومت کا. اچھا, جو اتنی دیر میں کام ہوا وہ 3.5 سال میں سارا ختم ہو 3.5 گیا. سال میں سر جی انہوں نے ہر گھر میں لڑائی کرا دی ہے. 5 بھائی ہیں, 3 بھائی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی طرف ہیں, 2 بھائی گھر میں لڑائی شروع. اس کا مطلب ہے سوچ بدل رہی ہے. خیر وہ ہر ایک اپنی. اچھا مجھے بتائیں, اگر نواز شریف صاحب یا جو بھی کوئی پارٹی ہے اس کے اتنے سپورٹر ہیں, پھر عمران خان صاحب کو آپ کو لگتا ہے کہ ایکول رائٹس مل رہے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے؟ سر وہ تو انہوں نے جو کیا نا, آپ دیکھیں ہماری ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ ہے, ونڈرفل ہے, ہماری فوج از آئی لو یو. فوج سے بڑھ کے کوئی نہیں. فوج کے ساتھ انہوں نے پنگا لیا, عدالتوں کے ساتھ انہوں نے پنگا لیا, میڈیا کے ساتھ انہوں نے پنگا لیا. انہوں نے اچھا کس کے ساتھ کیا؟ دیکھیں آپ وہ ہر کہہ رہے تھے شاید سارا آوے کا ہوا بگڑا ہے تو اس لیے سب کے ساتھ. اور آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی جو پارٹی تھی اس میں کوئی حاجی ثناء اللہ نہیں تھے, سارے ادھر ادھر سے آئے تھے. کوئی پیپل پارٹی سے آیا, کوئی پی ٹی آئی سے آیا. کس بات کا ہے آج ابھی مطلب یہ ہے کہ اب میں سر آپ کو اپنے حلقے کے بندوں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ہمارے حلقے کے ملک سیف الملوک کھوکر صاحب ہیں, فیصل صاحب ہیں. یقین کریں ہمارے بھائی انہوں نے سیوریج سسٹم ہمارا کروایا, قبرستان انہوں نے ہمیں دیا. ایویں آپ کو ہمارے قبروں پہ احتجاج ہوتے تھے کریم بلاگ میں. لوگ سڑکوں پہ رکھ کے قبر کا احتجاج کرتے تھے, ہمارے پاس قبرستان نہیں تھا. ملک سیف الملوک صاحب نے ہمیں قبرستان دیا اس علاقے میں. انہوں نے ہمیں سوئی گیس دی ہے, انہوں نے ہمیں پانی دیا. سر انہوں نے 1000 نوکری کا وعدہ کیا ہے. انہوں نے ایل ڈی اے کے اسکول پہ انہوں نے اوکے کر دیے ہیں. انہوں نے ہمارے محلے میں ایک ایل ڈی اے کا اسکول مصطفیٰ ٹاؤن میں جگہ بھی لاٹ کر دی ہے اور آرڈر بھی کر دی ہے. یہ تو اگر کوئی بھی پولیٹیشین ہے کسی حلقے کا یا کسی ایریا کا اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو وعدہ کیا ہے انہوں نے الحمدللہ اس پہ پورے اترے ہیں, انہوں نے سارے کام کروائے ہیں. آپ ادھر اس ٹائم بازار میں موجود ہیں, مارکیٹ میں موجود ہیں, ادھر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ پاکستان میں اگر جتنے مرد حضرات ہیں اس سے زیادہ جو ہیں خواتین ہیں. 52% جو ہیں وہ عورتوں کی ریشو ہے. 48 عورتوں کے لیے ہماری گورنمنٹ یا آپ کی